السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کیے ہیں، لیکن جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے بڑے احسان کا ذکر کیا ہے جو خاص اس امت پر اللہ رب العزت نے اس احسان کو کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یقیناً اللہ رب العزت نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رسول ان کو، یعنی ہمارے درمیان رسول کو جو بھیجا ہے، یہ آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی ذاتوں کو پاک کرتے ہیں۔ ہماری طبیعت کے اندر بشر ہونے کے اعتبار سے جو گندگیاں موجود ہیں، تکبر والی گندگی، جھوٹ والی گندگی، دھوکے والی گندگی، اس سے وہ رسول کا کام یہ ہے کہ اس سے وہ پاک صاف کرتے ہیں، اور یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور وہ رسول کا کام یہ ہے کہ ان کو کتاب کی باتیں سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے احسان کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تمہارے درمیان آنا یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیسے ہوئی سب سے بڑی نعمت؟ کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو اسلام دیا، ہم کو جو ایمان دیا، ہم کو جو سوجھ بوجھ دی، جو ہم کو اللہ دنیا میں ترقی دے گا، جو آخرت میں ترقی دے گا ایمان کی نسبت پر، اس ایمان لانے کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نعمت بتا کر بعثت کا مقصد بتایا کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، یقیناً خوشی کا ماحول اور موقع ہے۔ لیکن دوستو، خوشی منانا اور خوشی ماننا یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ہم کو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر روزانہ خوشی کو ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک دن چلا کر کے خاموش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اعمال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں کو بھر دے۔ روزانہ ہم ایک پل بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا کہ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت آپ کے پاس اس بات کو لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مرتبہ ہے وہ بتاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا مرتبہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، اذا ذکرت ذکرت، جب مجھے یاد کیا جائے گا، جب اے نبی جی آپ کو بھی یاد کیا جائے گا، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری سورت کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر کو،
جب اللہ کو یاد کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی یاد کیا جائے گا، یہ ہے نبی کا مرتبہ۔ اس کی مثال آپ کو دوں، ہم اکثر سنتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ بھی میسج چلتا ہے یہ، کہ دنیا کے اندر ہم کو معلوم ہے کہ دن اور رات میں مختلف جگہوں پر مختلف کنٹریوں کے مختلف اوقات ہیں، کہیں پر دوپہر ہے، کہیں پر شام ہے، کہیں پر رات ہے، کہیں پر دن ہے، کہیں پر فجر کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں پر عصر کی نماز ہو رہی ہے، پوری دنیا کا نظام ہے۔ اور تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2400 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جس وقت اذان نہ ہو رہی ہو۔ پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ اکبر کی تکبیر نہ لگائی جا رہی ہو۔ اور انہی 2400 گھنٹوں میں اذان کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ایک سیکنڈ بھی دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی آواز بلند نہ کی جا رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو پوری دنیا کا ایک ہی وقت ہوتا کہ امریکہ میں بھی دوپہر ہے اور انڈیا میں بھی دوپہر ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام نظام کو اپنی حکمتوں کے تحت چلایا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے دنیا قاصر نہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ہم ان سے غافل نہ رہے، نہ کہ یہ کہ ایک سال میں ہم خوشیاں منائیں اور اپنے جی میں جو آئے وہ سنت اور شریعت کے خلاف کرے اور یہ سمجھے کہ ہم ہی سب سے بڑے اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہے۔ جو جذبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہا کرتے تھے، ان جذبات کو لے کر چلنے والا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کہا کہ صحابہ کرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے کیا جذبات تھے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جن کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے نسبت ہونے کی بنیاد پر اس کو اتنا درجہ دیتے تھے کہ اس کو فرض کے درجے میں لے کر آتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بڑے پریشان ہوئے، جنگ کا موقع تھا اور وہ اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے اس ٹوپی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے اور میں جتنی جنگوں میں لڑا ہوں اور جتنی جنگوں میں گیا ہوں وہ میرے ساتھ رہی ہے اور اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ ان اعمال سے بھی ہم محبت رکھنے والے بن جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو اپنی داڑھوں سے پکڑ کر رکھنا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں یعنی قرآن مجید، اور تمہارے درمیان میں اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو دوستو ہم مقصد کو سمجھیں، ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور ہم کو کامیابی اس وقت ملے گی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو اپنائیں گے۔ اسلام دوستو کوئی رواج کا نام نہیں ہے، کوئی رسم کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو چاہتا ہے وہ 24 گھنٹوں چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں چاہتا۔ اسی لیے روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی ہم کو ترغیب دی ہے، اور جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا اللہ کے نبی کی قربت میں اس کو جگہ ملے گی کل قیامت کے دن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی۔ ہم درود پڑھیں گے اور ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہو اور اس میں پروانے اور پتنگے آ کر گر رہے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں، ابھی تو دیکھنے نہیں ملتا کہ لائٹ وغیرہ جاتی ہے، ہم موم بتی وغیرہ جلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے آ کر، جس کو پتنگے کہتے ہیں، پروانے کہتے ہیں، وہ آ کر اس میں گرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری کامیابی ہے، سب جگہ پہ اندھیرا ہے اور یہ جل رہی آگ، ان کو نہیں پتہ کہ آگ ہم کو جلا دیں گی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم کامیابی کی طرف دوڑ رہے، تو اتنی اسپیڈ میں آتے ہیں اور وہ اس آگ کے اندر گر کے فنا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمروں میں ہاتھ ڈال کر بچا رہا ہوں، تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر تم کو بچا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کر رہے ہیں
تو کتنے احسانات ہوں گے. اب احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. جیسے مثال کے طور پر اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ 2 بیٹے ہیں ایک شخص کو, اور وہ شخص بیمار بستر میں پڑا ہوا ہے, اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو. تو ایک بیٹا کہتا ہے ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. کیا کہتا ہے؟ ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں آپ کی محبت میں پورے محلے میں گھوموں گا, پورے محلے میں چلاؤں گا کہ مجھے میرے ابا سے محبت ہے. اور دوسرا بیٹا کچھ نہیں کہتا, وہ چپ چاپ اٹھ کر جاتا ہے اور پانی کا گلاس لا کے ابا کے ہاتھ میں دیتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے پہلا والا, ابا پانی بھی پی چکے اور وہ کہہ رہا مجھے آپ سے محبت ہے. اب آپ بتائیں دوستو محبت کس کو ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو محبت اگر صرف بولنے کا نام ہوتا تو پھر ہم تو کیا کیا بول دیتے دن بھر میں, اور ہر انسان بولتا ہے دن بھر میں. ہاں تو اس لیے دوستو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت پر آ جائیں. جذبات جو ہے دوستو محبت نا کسی ایک چیز سے نہیں بنتی, محبت مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے. اس میں ایک جذبات بھی ہے لیکن جذبات کا نمبر ایک دم لاسٹ میں آتا ہے, اور اتباع کا نمبر سب سے پہلا آتا ہے. محبت کا جو تقاضا ہے وہ اتباع ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی اس کو واضح کیا قرآن مجید کے اندر, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یعنی بظاہر یہی ہے کہ دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا, تو دلیل یہ پیش کرو فاتبعونی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اب اس کا تقاضا جب پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اپنی محبت میں سچے ہو اس کی دلیل تو پیش کرو, اپنے محبت میں سچے اس کی دلیل تو پیش کرو. دلیل کیسے پیش ہوگی؟ فاتبعونی, میری اتباع کرنے سے. اس لیے دوستو ہم آج یہ ٹھان لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو کام ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ بھی کریں گے, اور جو کام سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم کو کرنے کو کہا ہے وہ کریں گے. جو کام ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں نقصان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس میں فائدہ ہے, تو ہم وہ فائدہ سمجھ کے کریں گے. اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اس میں نقصان ہے اور ہم کو دنیا بتا رہی ہے کہ اس میں فائدہ ہے, وہ کام ہم نہیں کریں گے. اسی کو کہتے ہیں اتباع. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں. اس لیے دوستو تمام دنیا میں اگر ہم کو صحیح راستے پر چلنا ہے تو ہم نہ میری بات سنو نہ کسی اور کی بات سنو, سامنے ہمارے ہونا چاہیے قرآن اور حدیث. ہمارے سامنے کیا ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث ہونی چاہیے. قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے تو ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اس طرح سے کرنا چاہیے, تو اگر وہ ایک موقر شخصیت ہے تو ہم اس سے نہ پوچھتے ہوئے کم سے کم ہم یہ تو اشکالن تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی حدیث میں ہے کہ یہ بات. بعض لوگ جو ہے فتوے جھاڑتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن نہ کوئی حدیث میں بات ہوتی ہے نہ قرآن میں ہوتی ہے. اور پوچھیں گے تو بولے اچھا حدیث پوچھ رہے ہیں ہم کو حدیث پوچھ رہے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی نا بھائی, سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا لاجک تو کوئی کچھ بھی بٹھا سکتا ہے, کیونکہ آج اتنی عقل آ گئی ہے لوگوں کو اور اتنے سمجھ بوجھ والے لوگ ہو گئے ہیں کہ آپ کو گھما پھرا کے کچھ بھی آپ کو پلا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر اللہ اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو پھر لاجک کوئی کام اور اس کی کوئی حیثیت ہمارے سامنے ہونی نہیں چاہیے. اور ایک چیز, ہم مشرکین کی اتباع سے بچنے والے بن جائیں. برتھ ڈے, اس موقع پر ایک مختصر سی بات کہتا چلوں. برتھ ڈے یعنی جنم دن اور یوم پیدائش جو منایا جاتا ہے, اس کو ہم سمجھیں کہ یہ سب سے پہلے اس کی ایجاد کس نے کی؟ مصر میں ایک بادشاہ تھا بت پرست مشرک. مصر والوں میں سب سے پہلے برتھ ڈے جو منایا گیا ہے دنیا کے اندر سب سے پہلی مرتبہ وہ مصر والوں نے منایا ہے. آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ برتھ ڈے کیسا آیا. وہ بھی ایک بت کا برتھ ڈے منایا انہوں نے, جس کو وہ خدا سمجھتے تھے. اپنے ہاتھوں سے جو بت کو بنایا تھا اس کا برتھ ڈے انہوں نے منایا ہے. اور پھر عام لوگوں کا برتھ ڈے جو مننے لگ گیا ہے, رومن لوگوں نے منانا شروع کیا. لیکن برتھ ڈے کی جو ایجاد کی ہے یہ مصر میں ہوئی ہے, آپ گوگل کر کے دیکھیے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے اندر کس حد تک آدمی جب گناہ میں آگے بڑھتا ہے تو کس حد تک جاتا ہے. بعض ویڈیو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے پچھلے سالوں میں کہ بے حیا لوگ اپنے کپڑوں سے, جسم پر کپڑے نہیں ہیں, اتنا سامنے بڑا کیک رکھا ہوا ہے اور اس کیک کو کاٹ کر کہہ رہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہے؟ کس قدر کس قسم کی گمراہی ہے یہ؟ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی اتباع نہ کرو, یہود اور نصارہ کی اتباع نہ کرو, آج امت مسلمہ کا طبقہ اسی میں گھسا جا رہا ہے.
اصل سنت کو، اصل تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کس پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں دوستوں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے دوستوں ہم اس بات کی فکر کریں، جو اصل سنت اور شریعت ہے اس کو جاننے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم صحیح راستے پر آنے کی فکر کریں، ورنہ دوستوں دنیا میں تو بربادی ہو ہی رہی ہے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، آخرت بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔